بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ پوری دنیا کے اندر افغانستان کی خبریں چل رہی ہیں۔ آج میں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھانے والا ہوں۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، یہ جو ٹاپک ہے یہ صرف دو قوموں کا ٹاپک نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جتنے بھی لوگوں سے میری بات چیت ہو رہی ہے اور لوگ مجھے میسج کر رہے ہیں، کوئی کال بھی مجھے ریسیو ہوئی ہے، دنیا کے مختلف حصوں سے لوگوں نے رابطہ کیا، تو اس وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانی ہے کہ لوگوں کے اندر جو ہے مسکنسیپشن پیدا ہو چکی ہے، اور میڈیا اپنا رول ادا کر رہا ہے، انٹرنیشنل لابی اپنا رول ادا کر رہی ہے، اور جو کریڈٹ اور جو فتح اسلام کے کھاتے میں جانی چاہیے اور مجاہدین کے کھاتے میں اور جہاد کے کھاتے میں جانی چاہیے، اس کو وہ چینج کیا جا رہا ہے، مائنڈ سیٹ کو، بلیف سسٹم کو، اور اس کا عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح سے ہم سے کھیلتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھانا چاہتا ہوں۔ بڑے غور سے سننے والی چیزیں ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے یہ اسلام کی فتح ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جہاد کی فتح ہے، ہمیں یہ ساری چیزیں پوری دنیا میں اس کا وہ کرنا چاہیے، اظہار بھی کرنا چاہیے، کیونکہ اظہار آزادی کے اوپر ہمارا بھی یقین ہے، میں بھی اپنی آزادی رکھتا ہوں کہ میں اپنی رائے دوں، تو اسی وجہ سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ پہلی بات یہ کہ افغانستان کے جو موجودہ حالات ہیں وہ دو قوموں کے نہیں ہیں، امریکہ کے اور افغانستان کے نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2001 کے اندر بش نے اناؤنسمنٹ کی تھی، اعلان کیا تھا کہ ہم صلیبی جنگیں شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اس طرف سے مجاہدین تھے، جو ملا عمر تھے اور طالبان کے جو سربراہ تھے، انہوں نے امریکہ اور ان کے پوری دنیا کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو بدلے میں کیا ہوا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نظریات کی جنگ نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، پوری دنیا کی آپ ہسٹری دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے پوری دنیا کے اندر جہاد کا نام لینے والوں کو گرفتار کیا، یہاں تک کہ پاکستان کے اندر جو طالبان کے سفیر تھے، پوری دنیا کے قانون کو بالاتر کر کے اس کو برہنہ کر کے گرفتار کر کے دے دیا گیا، پوری دنیا میں مجاہدین کے دفتروں کو بند کر دیا گیا، پوری دنیا میں القاعدہ کے نام پہ لوگوں کو مارا گیا، آپریشن کیے گئے۔ تو اس کا مطلب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نظریات کی جنگ تھی، یہ صلیبی جنگیں تھیں، یہ اسلام کو اور جہاد کو ختم کرنے والی جنگ تھی۔ پہلا کنسیپٹ تو یہ کلیئر کر لیں۔ دوسری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب کفار اور آج کی سپر پاور اور یہ جو صلیبی طاقتوں کو سپورٹ کرنے والے اور صلیبی جنگیں کہنے والی جو طاقتیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جب کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہیں، بار بار اس کی ڈسکشن کرتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، آپ کو 10 سال کے اندر دہشت گردی، اس کے علاوہ کوئی ٹاپک پوری دنیا میں کسی میڈیا پہ نہیں ملا، اور دہشت گردی کے نام پہ انہوں نے نظریے کو، جہاد کا جو نظریہ تھا، جہاد کا جو کنسیپٹ تھا، اسلامی شریعت کا جو نفاذ کا کنسیپٹ تھا، اس کو کچلنے کی کوشش کی ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس لیے یہ جو افغانستان کے حالات آج چل رہے ہیں، اس کے اوپر آپ ذرا غور سے ان چیزوں کو سنیے گا، تاکہ ہم بھی اس بات کا تذکرہ بار بار کریں کہ یہ اسلام کی فتح ہے، یہ جہاد کی فتح ہے، یہ اسلامی شریعت کی فتح ہے۔ دوسری بات میں ایک اور عرض کر دوں کہ یہ اب پورے میڈیا کیا کر رہا ہے؟ یو ایس سے امریکہ ہار گیا، امریکہ کو شکست ہوگی، امریکہ چلا گیا، اور آپ ایک ہفتے پہلے کے بیانات سن لیں کہ ان کے صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کبھی بھی افغانستان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کابل سے کبھی بھی وڈرا نہیں کریں گے۔ کابل ابھی غزنی فتح نہیں ہوا تھا تو ان کے یہ ورڈنگ تھی، لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں اصل میں یہ ہم افغان فورسز کو دینا چاہ رہے تھے، اصل میں یہ جو ہے نا افغان جو ہے ہم نے ان کو ٹریننگ بڑی دی تھی، اس لیے جو ہے نا ان کو کرنا چاہ رہے تھے۔ یاد رکھیں کہ یہ ایک صرف امریکہ کی شکست نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی شکست ہے۔ امریکہ کے نیٹو کے ساتھ کتنے ملک ہیں آپ کو پتہ ہے؟ 48 ملک، انکلوڈنگ پاکستان، انکلوڈنگ عرب کنٹریز، انکلوڈنگ پوری دنیا کے اسلامی ملک، ترکی سمیت پوری دنیا اپنے ریسورسز لے کر آئی تھی، پوری دنیا اپنی مالی طاقت لے کر آئی تھی، پوری دنیا اپنی انٹیلیجنس لے کر آئی تھی، پوری دنیا جو ہے وہ اپنی فوجیں لے کر آئی تھی۔ اور آپ اب یہ چھوٹا سا فائدہ اسلام کو مت دیں، جہاد کو چھوٹا فائدہ نہ دیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں
اگر آپ اسلام کی فتح چاہتے ہیں تو آپ اس بات کو بار بار ڈسکس کریں کہ پوری دنیا کو شکست ہوئی ہے، پوری دنیا کی فوجوں کو شکست ہوئی ہے، پوری دنیا کے انٹیلیجنس ادارے فیل ہو گئے ہیں، پوری دنیا کا مالی اور دولت یہ ساری کی ساری فیل ہو چکی ہے، پوری دنیا یہاں پر آ کر ہوائی اور فضائی اور سارے راستوں سے آئی تھی اور وہ فیل ہو چکی ہے۔ تو یہ بڑا کریڈٹ اسلام کو ملے گا، مجاہدین کو بڑا کریڈٹ ملے گا، جہاد کو بڑا کریڈٹ ملے گا۔ دوسری بات، اب افغانستان کے اندر ملا عمر نے کیا کہا تھا کہ لاسٹ ورڈنگ جب ان سے کہا گیا کہ آپ کے اوپر فضا سے حملے ہوں گے، زمین سے حملے ہوں گے، پوری دنیا آپ کے اوپر حملے کرے گی، صلیبی جنگوں کا اعلان ہو گیا، تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو اپنے ایمان کا یقین تھا، اور آج دنیا یہ ثابت کر رہی ہے اور حالات یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہاں پر ایمان والوں کو فتح ہو چکی ہے، پوری دنیا شکست کھا چکی ہے، پوری دنیا کے ریسورسز، انٹیلیجنس ادارے اور فوج وہ شکست کھا چکے ہیں۔ صرف امریکہ کو ڈسکس نہ کریں، اگر اسلام کو پورا کریڈٹ دینا جہاد کو تو کہیں کہ پوری دنیا کو شکست ہوئی ہے۔ اگلا جو سوال اکثر کیا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی انٹرنیشنل میڈیا کا کردار کیا ہے، وہ کیا حالات دکھانا چاہ رہا ہے۔ اب دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا آپ دیکھ لیں کہ کابل کے اندر جس وقت مجاہدین طالبان آئے ہیں تو وہاں پر جو فارنر تھے وہ سارے کے سارے اپنی ایمبیسیاں خالی کر کے اور کابل ایئرپورٹ پر چلے گئے۔ اب کابل ایئرپورٹ پہ ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، پوری دنیا اس کو دکھا رہی ہے کہ دیکھیں جی یہ کتنا یہاں پہ افراتفری ہے اور کتنا لوگ خوف کا شکار ہیں۔ پوری دنیا بجائے یہ کہ جس وقت امریکہ نے 2001 میں حملہ کیا تھا تو وہ امریکہ کی فتح دکھاتی تھی، امریکہ نے یہ علاقہ بھی قبضہ کر دیا، یہاں سے بھی طالبان بھاگ گئے، یہاں سے بھی انہوں نے القاعدہ کو بھگا دیا۔ لیکن آج ریورس میں کیا کر رہے ہیں، جو لوگ اپنی جان بچانے کے لیے اور ان کے جتنے فارنرز ہیں، اور وہ چاہے جرمنی کے ہیں، چاہے کینیڈا کے ہیں، چاہے فرانس کے ہیں، چاہے یو کے ہیں، پوری دنیا کے لوگ وہاں سے ایگزٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کا رش کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کتنے خوفزدہ لوگ ہیں۔ تو میڈیا کا یاد رکھیں، میڈیا بیلیف سسٹم چینج کرتا ہے، میڈیا آپ کے عقائد کو خراب کرتا ہے۔ پوری انٹرنیشنل لابی جو کریڈٹ جہاد کو اور اسلام کو ملنا چاہیے وہ میڈیا اس کو چینج کر دیتی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ خواتین ہیں جنہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا تھا، ان کے انٹرویو دے کے کہ ہمیں خوف ہے، ہمیں ڈر ہے، حالانکہ طالبان کا آپ کو دکھانا چاہیے تھا کہ انہوں نے کوئی فائر نہیں کیا، انہوں نے کوئی قتل نہیں کیا، انہوں نے کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، وہ کسی کے گھروں میں نہیں گئے، لوٹ مار انہوں نے نہیں کی، کسی کی گاڑی مال انہوں نے نہیں جلایا، کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہاں پہ یہ کریڈٹ مجاہدین کو اور اسلام کو اور شریعت کو جانا چاہیے تھا۔ لیکن چند خواتین جو ہیں وہ پہلے بھی 10 سال پہلے، اگر 20 سال پہلے آپ دیکھ لیں، 2 ویڈیو پہ پوری دنیا جو ہے انکلوڈنگ مسلمان طالبان کے خلاف تھے۔ نہیں جی نہیں یہ تشدد کرتے ہیں، نہیں جی نہیں انہوں نے دیکھو زبردستی ان کو جو ہے گولی مار دی ہے۔ جعلی ویڈیو تھی، جھوٹی ویڈیو تھی، لیکن مسلمان کا کنسیپٹ خراب کر دیا۔ اب آپ نے کنسیپٹ خراب نہیں ہونے دینا۔ یاد رکھیں یہ جہاد کی فتح ہے، جس کو دہشت گردی کہہ کے مٹایا جانا تھا، آج جہاد کی فتح ہے، اسلامی شریعت کی فتح ہے، اور اللہ رب العزت نے شریعت کے اندر وہ طاقت دی ہے کہ جتنا اس کو مٹاتے ہیں اتنا یہ ابھرتی ہے، جہاد کو جتنا ختم کرتے ہیں یہ اتنا ابھرتا ہے، اور یہ دنیا کے آگے ثابت ہو چکا ہے۔ تو اب دنیا کو یہ چاہیے کہ لوگوں کو جہاد سے منع نہ کریں، جہاد کو کچلنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس کے اندر لچک ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ تیسرا سوال جو اکثر آتا ہے ہمارے سامنے کہ طالبان کا باقی دنیا سے اختلاف کیا، آخر ساری دنیا ان کو کیوں مارنا چاہتی ہے؟ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کو انسانوں سے کوئی مطلب نہیں، علاقوں سے کوئی مطلب نہیں، پوری دنیا جب سے پیدا ہوئی ہے کنسیپٹس کا اختلاف ہے، بلیف سسٹم کا اختلاف ہے، کنٹرول حاصل کرنے کی جنگ ہے۔ جب بھی کوئی بادشاہ دوسرے ملک پہ حملہ کرتا ہے اپنا کنٹرول لینے کے لیے، اپنا نظام نافذ کرنے کے لیے لیتا ہے، تو جب امریکہ نے حملہ کیا تھا پوری دنیا کو ساتھ لے کر، پوری دنیا کی فوجیں لے کر امریکہ نے حملہ کیا تھا، اس وقت انہوں نے صلیبی جنگوں کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ نظام کی جنگ ہے، یہ اسلام کے خلاف جنگ ہے، یہ جہاد کے خلاف جنگ ہے۔ تو طالبان سے، ان لوگوں سے کوئی ان کو نفرت نہیں ہے، ان کو دنیا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ان کی شریعت سے ہے کہ وہ شریعت کا نفاذ کیوں کرتے ہیں۔ جمہوریت اگر وہ لے آتے 20 سال پہلے وہ حکومت میں آ جاتے، اگر وہ جمہوریت کے لیے الیکشن لڑنا شروع کر دیتے اور اپنا حلیہ چینج کرتے، پینٹ شرٹ پہن لیتے، اور وہ جو ہے وہ داڑیاں واڑیاں کٹا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ جاتے، تو وہ بھی حکومت میں ہوتے، 20 سال ان کو
لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن یہ نظریات کی جنگ ہے, یہ نظام کی جنگ ہے, یہ اسلام کے لیے اور کفر کی جنگ ہو رہی ہے. کفر ملت واحدہ بن کے ان پہ ٹوٹا تھا, تو ان کا قصور صرف شریعت کا نفاذ ہے. اگلا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنی تیزی سے طالبان کیسے قابض ہو گئے. پہلا جو سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ, ہم کہتے ہیں جی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا, اخلاقیات سے پھیلا. میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں اے مسلمانوں, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار والا عمل بد اخلاقی ہے؟ جو آپ یہ سوال پہ اٹھاتے ہیں کہ تلوار سے پھیلا اخلاق, بد اخلاقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل نہیں ہے. آپ نے بدر لڑی ہے, حنین لڑی ہے, فتح مکہ ہوا ہے, پوری دنیا میں جنگیں ہوئی ہیں, خالد بن ولید, زرار, حضرت زرار بن ازور, ابو عبیدہ بن جراح, پوری دنیا میں فتوحات ہوئی ہیں. تو اسلام تلوار بد اخلاقی نہیں ہے. فوج, ابھی ہم یہ کہیں گے جی یہ تعلیمی ادارے ٹھیک ہیں اور ملک کی فوج غلط ہے, پولیس غلط ہے, نہیں, دونوں چیزوں کی ضرورت ہے. اسلام کو بھی اخلاقیات اور تلوار. آپ نے دیکھ لیا کہ یہ کنسیپٹ جو ہے یہ طالبان کے پاس تھا. انہوں نے شریعت کے مطابق لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا. وہ اپنا ملک چھوڑ کے نہیں گئے. جنرل دوستم چھوڑ کے چلا گیا, اور جو ہے وہ عبداللہ دیکھو چلا گیا, اشرف غنی چلے گئے. یہ لوگ جب بھی حملہ ہوتا ہے یہ لوگ چلے جاتے ہیں. جب انٹرنیشنل طاقتیں آتی ہیں, امریکہ آتا ہے اور پوری دنیا آ جاتی ہے, یہ پھر آ جاتے ہیں. ان کو افغانستان یا لوگوں سے, ان کو انسانوں سے, ان کے اپنے قومی لوگوں سے کوئی مفاد نہیں ہے. ان کو اپنے مفاد ہیں, جب ملتا ہے یہ آ جاتے ہیں, ورنہ طالبان نے چھوڑا نہیں اپنا ملک. طالبان کہیں بھاگے نہیں ہیں. انہوں نے بمباری, B-52 طیارے, کروز میزائل, سب کی بمباری برداشت کی ہے. تو وہ اپنا ملک چھوڑ کے نہیں گئے, اپنے لوگوں کو چھوڑ کے نہیں گئے. دوسری بات, انہوں نے جب بھی فتح علاقہ کیا کسی پہ ظلم نہیں کیا, کوئی لوٹ مار نہیں کی, کوئی عزتوں کی پامالی نہیں کی. اس لیے لوگ ان کے ساتھ جلدی شامل ہو گئے. اس وقت جو 20 سال کی طالبان کی پالیسی یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کو ان کے ساتھ شامل کر دیا, ان کی حکومتوں میں بٹھا دیا, ان کے ٹریننگ سینٹروں میں پہنچا دیا, امریکہ کے ساتھ شامل کر دیا, افغان حکومتوں میں بٹھا دیا. تو جب اب ان کی فتح کا ٹائم آیا, وہی لوگوں نے ان کو پریشرائز کیا کہ اب آپ یا تو ان کے سامنے سرنڈر کر دیں یا پھر ہم آپ کے ساتھ قتال کریں گے. تو طالبان کی پالیسی کے سامنے پوری دنیا کی انٹیلیجنس کی پالیسی فیل ہو چکی ہے. پوری دنیا کی انٹیلیجنس کی پالیسی اور وہاں کی ان کی جو کردار ہے, ان کا جو رول ہے, ان کے جو پھوٹ ڈالنے تھے وہ فیل ہو چکی ہے. اس لیے طالبان کو اتنی جلدی فتح ہوئی ہے. اچھا, اگلی بات یہ کہ دنیا کو کیوں شکست ہوئی؟ میڈیا پالیسی افغان فورسز کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی ہے یا امریکہ کی اس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ دنیا کو شکست اس وجہ سے ہوئی ہے کہ دنیا, پوری ورلڈ جو تھی وہ اپنی طاقت کے اوپر اور ٹیکنالوجی پہ بھروسہ کرتی تھی. میں نے کل پرسوں افغان کمانڈر کا ایک انٹرویو سنا. انہوں نے کہا کہ ان کو لڑنا ہی نہیں آتا. ان کو تو یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے, یہ سیٹلائٹ سے سب کچھ دیکھ لیتے ہیں, چوہے اور بلیاں اور ہر موومنٹ کو دیکھ لیتے ہیں. یہ جھوٹ ہے. ان کو نہ تو لڑنا آتا ہے اور نہ ان کا مقصد ہے. جو شخص جان بچانے کے لیے لڑائی کرتا ہے وہ کبھی بھی فاتح نہیں ہو سکتا. تو یہ بچنے کے لیے آئے تھے. دوسری بات یہ کہ افغان فورسز کو جو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا تھا, وہ لوگ مختلف قبیلے, مختلف زبانوں کے اور مختلف جو ہے وہ قومیت کے لوگ تھے. ان کا مقصد کیا تھا کہ افغانیوں کو ماریں گے. تو اس لیے جب آپ کی پوری فورسز کا ایک مقصد نہ ہو اور وہ مرنے کے لیے تیار نہ ہو, اس وقت تک آپ کو فتح نہیں ہو سکتی. تو شکست ان کو اس لیے ہوئی ہے, ان کو ٹیکنالوجی پہ بھروسہ تھا, ان کو جو ہے اپنی طاقت پہ بھروسہ تھا, اور وہ ان کا کوئی مورال نہیں تھا, ان کے پاس کوئی مقصد نہیں تھا لڑنے کا. اس لیے ان کو فتح ہوئی, شکست ہوئی. اب آخری جو سیکنڈ لاسٹ سوال یہ کیا کسی نے, امریکہ آئندہ کیا کرنے والا ہے, پھر جنگ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یاد رکھیں, یہ نظریاتی جنگ ہے, یہ نظاموں کی جنگ ہے. امریکہ پوری دنیا کے ذریعے سے طالبان کو پریشرائز کرے گا, آپ جمہوریت لے کر آؤ, آپ جو ہے وہ الیکشن کراؤ, آپ جو ہے تعلیم کے نام پہ وہ بلیک میل کرے گا. وہ افغانستان کو اور مسلمانوں کو, ساری دنیا کو, وہ ان کو پریشرائز کرے گا کہ آپ جو ہیں تعلیم کے نام پہ عورتوں کو آزادی دیں. وہ اکنامک سسٹم کے تھرو آئے گا, بینکنگ سسٹم کے تھرو آئے گا, اور مختلف قسم کے حربوں سے طالبان کا کنسیپٹ اور بلیف سسٹم چینج کرنے کی کوشش کرے گا. جس دن طالبان کی قیادت کا اور ان کے اپنے سسٹم شریعت سے ہٹ جائیں گے اور ان کے خواہشات پہ, جیسے قرآن کہتا ہے کہ آپ ان کی خواہشات پہ عمل نہ کرو, اگر اے نبی آپ ان کی خواہشات پہ چلو گے, آپ بھی
ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو جب نبی کو حکم ہے کہ ان کی خواہشات پہ عمل نہیں کرنا، جو وہ چاہتے ہیں، ان کی وشیز ہیں، جب آپ ان سے ہٹ جاؤ گے، ان سے بچ جاؤ گے، تو آپ فاتح رہو گے، آپ حکومت میں رہو گے، آپ ہی رولر رہو گے۔ تو اس لیے ان کی خواہشات پہ عمل نہیں کرنا۔ امریکہ مختلف حربوں سے میڈیا کے تھرو، تعلیم کے نام کے تھرو، انسانی حقوق اور حقوق نسواں کے نام پہ آئے گا اور وہاں پہ بلیک میل کرے گا، یا کسی اسلامی جو ان کے پڑوسی ملک ہیں ان کو ان کے ساتھ لڑانے کی کوشش کرے گا۔ ادروائز وہ کبھی بھی اب جرت نہیں کرے گا کہ اتنے زخم کھانے کے بعد بھی وہ واپس آئے۔ آخری سوال، طالبان کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی؟ ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات اس کے کیسے ہوں گے؟ اصل میں یہ سوال الٹا ہونا چاہیے کہ دنیا اب اپنی روایات کو پورا کرے گی کہ نہیں کرے گی۔ دنیا کی روایت یہ ہے کہ جو طاقت یا جو گروہ تنظیم وہ کیپٹل پہ قابض ہو جاتی ہے اور 75% سے زیادہ علاقہ اس کے پاس ہو جاتا ہے، تو دنیا کا قانون ہے، دنیا کی روایت ہے، انہوں نے اپنے لیے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ہم ان کی حکومت کو تسلیم کریں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ اب دنیا اپنی روایت کیوں نہیں، اس پہ پورا کیوں نہیں اتر رہی، اپنی کمٹمنٹ پہ، اپنے جو ہے ان کے جو رول اینڈ ریگولیشن بنائے ہوئے ہیں اس کے مطابق ان کو طالبان کی حکومت تسلیم کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ طالبان کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کیسے رہیں گے، انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے اور یہ پچھلے 6 سال بھی حکومت کر چکے ہیں، 20 سال پہلے، کہ وہ لوگ اپنے ہمسایوں کو کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کرتے۔ لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کوئی ہمسایہ ان کے انٹرنل معاملات میں دخل نہیں دے گا، ان کو تنگ نہیں کرے گا، ان کے خلاف جو ہے اپنے لوگوں کو نہیں بھیجے گا اور مختلف دھڑوں کے ذریعے ان میں لڑائی نہیں کرائے گا۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے ساتھ کیا کریں گے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پچھلی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ مختلف جو ان کے ہمسائے ملک ہیں یہاں سے ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے، یہاں سے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ دنیا آئی ہے ان سے لڑنے کے لیے، یہ نہیں لڑنے کے لیے گئے، نہ چائنا گئے، نہ ایران گئے، نہ پاکستان گئے، نہ ازبکستان گئے، کہیں نہیں گئے۔ تو انہوں نے پہلے بھی 6 سال حکومت کی تھی۔ تو خارجہ پالیسی ان کی تو واضح ہے، اسلام کی بالکل واضح خارجہ پالیسی ہے، اور یہ طالبان کی صرف فتح نہیں ہے، اسلام کی فتح ہے، یہ جہاد کی فتح ہے، یہ دہشت گردی کے نام پہ جس کو ختم کیا جا رہا تھا یہ اس جہاد کی فتح ہے۔ تو اس لیے ان کے نظام کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اگر یہ اپنے نظام پہ پکے رہے اللہ کی فتح ان کے ساتھ رہے گی، اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی، اور یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب رہیں گے۔ تو دنیا ان کے ساتھ کیا کرتی ہے یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو آپ اپنے کنسیپٹ ٹھیک کریں، آپ ریپیٹ کریں بار بار اس بات کو کہ دنیا کو شکست ہوئی ہے، پوری دنیا کی فوجوں کو، انٹیلیجنس کو، ان کے دولتوں کو، ان کی ٹیکنالوجی کو شکست ہوئی ہے، اور اسلام اور جہاد کو فتح ہوئی ہے۔ تو یہ بات جتنی ریپیٹ کریں گے اتنا کفر مرے گا، اتنا ان کو تکلیف ہوگی، اتنا صلیبی جنگوں کا ان کو جواب ملے گا۔ تھینک یو۔